مسجد جامعہ براسا اور دریائے دجلہ، شہر بغداد، عراق، ایام محرم الحرام عاشوراء 2024۔ یہ قدیم اور تاریخی مسجد شہر بغداد میں واقع ہے۔ بغداد شہر دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ایک اعظمیہ کے نام سے اور ایک کاظمیہ کے نام سے۔ اعظمیہ وہ بغداد کا حصہ ہے جس کو غوث پاک اعظم یا شیخ عبد القادر گیلانی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہاں رہنے والے زیادہ لوگ اہل سنت کے ہیں، جبکہ کاظمیہ کاظمین کے ساتھ لگتا ہوا بغداد کا وہ حصہ ہے جہاں پر بیشتر آبادی اہل تشیع کی موجود ہے۔ اس مقدس مسجد میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں، جن میں سے ایک وہ کنواں ہے جو کہ جنگ نہروان سے واپسی پر مولا علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی پیاس کی وجہ سے معجزے کے ذریعے بنایا تھا۔ دوسرا وہ جگہ جہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تیسرا وہ پتھر جو کہ اس کنویں میں چٹان کی مانند رکھا ہوا تھا، مولا نے اس کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کے صحن میں لا کر رکھ دیا۔ اور چوتھا وہ پتھر جہاں پر حضرت عیسیٰ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو عطا ہوئے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر پہ رکھا تھا۔ وہ پتھر اسلام کی تاریخ سے بھی پہلے یہاں پر موجود تھا، اور یہ مسجد بیسیکلی ایک چرچ تھی، لیکن مولا علی کے معجزے کے بعد اس کو جامعہ کا رتبہ حاصل ہو گیا۔ کوریڈور سے ہوتے ہوئے میں مسجد کے صحن میں پہنچ گیا۔ مسجد کے صحن میں آپ وہ پتھر دیکھ سکتے ہیں جس پہ کچھ مستورات کھڑی ہوئی پانی لے رہی ہیں، کیونکہ اس پتھر سے لوگ پانی شفا کی غرض سے لیتے ہیں، اور یہ اسی کنویں کا پانی ہوتا ہے جو کہ مولا علی علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک ہے۔ یہ لال روشنیوں میں جو روشنی نیچے جا رہی ہے سیڑھیاں اتر کے، یہاں پر کنواں موجود ہے، اور کنویں کے ساتھ ہی ایک زری شیشے کی بنائی گئی ہے جس میں یہ پتھر رکھا گیا ہے جس پہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ کو عطا کے بعد، خدا کی عطا کے بعد رکھا تھا۔ ولادت کے بعد ان کو یہاں پر پہلی دفعہ رکھا تھا، اور یہ پتھر اسلام کی تاریخ سے پہلے کا یہاں پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے وہ جامعہ، وہ مسجد کا حصہ موجود ہے جہاں پر نمازی نماز ادا کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام یہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ کنواں ہے جو کہ مولا علی علیہ السلام کے دست مبارک سے وجود میں آیا تھا۔ اس کنویں کی پوری زیارت میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں لازمی کرواؤں گا۔ اس کے بعد ہم اذن دخول پڑھتے ہوئے مسجد کے اس حصے میں داخل ہوئے جہاں پر عبادت کی جاتی ہے اور نماز یا صلاۃ ادا کی جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ حصہ ہے یا یہ وہ مسجد ہے جہاں پر عبادت انبیاء کرام نے بجا لائی، جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ کا نام سر فہرست ہے کہ وہ یہاں پر اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب مولا علی علیہ السلام نے اس کلیسیا کو، اس چرچ کو مسجد میں بدلا، جامعہ میں بدلا، تو مولا علی علیہ السلام بھی یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں پر عربی میں عبارات لکھی جاتی ہیں، اور یہ وہ پتھر ہے جو کہ مولا علی نے چٹان کی مانند تھا اور اسے کنویں سے ہٹایا تھا۔ یہی ان کا معجزہ ہے مولا کا کہ یہاں پہ کنواں بھی دریافت کیا، اور اس بھاری پتھر کو جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سائز میں چھوٹا ہو چکا ہے، لیکن اس وقت اس کا ہجوم کافی زیادہ تھا، اور معجزے کے طور پہ مولا علی علیہ السلام نے صرف اپنی ہتھیلی پر اس پتھر کو اٹھا کر یہاں پر رکھا۔ اس میں جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں یہ اسی کنویں کا پانی ہے، اور یہاں پر ایک دعا لکھی ہے جو کہ مولا علی علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے۔ اس پانی کو بوتلوں میں لوگ بھر کے یا ان پیالوں میں بھر کے وہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس پانی کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے اللہ کے حکم سے اس میں شفا آتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ زندہ معجزہ اور یہ کنواں آج 1400 سال بعد بھی یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر میٹھا پانی فراہم کر رہا ہے۔ یہاں پر عربی میں ساری ہسٹری جامعہ براسا کی لکھی ہے۔ میں نے اس کے کلوز شاٹس لیے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو پاز کر کے
پڑھ سکیں اور اس کی ٹرانسلیشن اگر کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی کروا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نجرانی جس کا نام براسا تھا وہ یہاں پر بہت ہی عرصے سے چرچ میں عبادت کیا کرتا تھا اور آخری نبی یا ان کے وصی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب مولا علی علیہ السلام نے یہ معجزہ یہاں پر کیا تو اس نجرانی نے مولا سے سوال کیا، کیا تم اللہ کے نبی یا ان کے وصی ہو؟ تو مولا علی نے جواباً کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہوں، جس کے بعد نجرانی نے اسلام قبول کیا اور اس چرچ کو جامعہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی نجرانی کے نام پر اس جامعہ کا نام براسا رکھا گیا۔ جامعہ براسا میں تقریباً 1000 سال پہلے مومنین کا بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا، جو کہ تاریخی اجتماعوں میں سے ایک ہے، لیکن جب بنو عباس کی دور حکومت آئی تو انہوں نے یہاں پر بہت ہی قتل و غارت شروع کر دی اور بہت سارے مومنین کو شہید کر دیا۔ بدقسمتی سے مسجد براسا کے وزٹس اب بہت کم کروائے جاتے ہیں، لیکن زائرین اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر ٹیکسی بک کروا کر کاظمین اور اعظمیہ سے آتے ہیں، جوک در جوک آ کر یہاں سے کنویں سے پانی حاصل کر کے اور مولا علی کی دعا پڑھ کے اس پتھر پہ ڈالا جاتا ہے اور اس پتھر سے اس شفا والے پانی کو لے کر اپنے ممالک میں واپس جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسجد براسا کے وزٹ کے بعد ہم واپسی کا سفر کر رہے تھے تو راستے میں دریائے دجلہ کا بھی ہم نے وزٹ کیا اور دریائے دجلہ کے شارٹس بھی میں نے کچھ محفوظ کر لیے، جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر دکھاتا ہوں۔ یہاں سے واپسی پر ہم نے کاظمین کا سفر اختیار کیا۔ کاظمین کے حرم میں 2 امام آرام فرما ہیں، ایک 7ویں امام جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں اور دوسرے 9ویں امام امام جواد جو کہ امام موسیٰ کاظم کے پوتے ہیں۔ دونوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ زائرین جوک در جوک آ کر وہاں پر سلامی دیتے ہیں اور پرسہ پیش کرتے ہیں شہدائے کربلا کا اور ان امام کا جو وہاں پر آرام فرما ہیں، جن کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ ہوٹل ہے جو آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے، جو کہ عراقی گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے۔ یہ بغداد کا کہتے ہیں کہ 7 سٹار ہوٹل ہے، لیکن اس کا وزٹ تو میں نے نہیں کیا، راستے سے گزرتے ہوئے اس کا میں نے ایک شاٹ لے لیا تھا۔ یہاں پر آگے آپ کو ایک گنبد نظر آ رہا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کے جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ، یہ ان کا مزار ہے، لیکن اس میں بھی میں نہیں جا سکا کیونکہ وقت کی بہت زیادہ قلت تھی میرے پاس اور اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ہر مقام پر جا سکوں۔ بغداد میں اور پورے عراق میں انبیاء کے اور انبیاء کے وارثین کے اور امامزادوں کے مزارات اور قبور موجود ہیں، جو کہ ایک ٹور میں وزٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے۔ ہمارا ٹور 15 دن کا تھا، جس میں سے 7 سے 8 دن ہمارے کربلا میں تھے۔ یہ جو اسکرین میں آپ دریا دیکھ رہے ہیں، یہ دریائے دجلہ ہے۔ یہ وہ دریا ہے جو کردستان کی پہاڑیوں سے نکلتا ہوا عراق کے میدانی علاقوں کو سیراب کرتا ہوا دریائے فرات سے جا ملتا ہے۔ ان دونوں دریاؤں کے مجموعی دھارے کو شرط العرب کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دریا کی لمبائی تقریباً 50 میل ہے اور ان 50 میل میں اس میں ٹرانسپورٹیشن بھی کی جاتی ہے کشتیوں کے ذریعے۔ اس کے کناروں پر قدیم شہر کے آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں، جن میں سے نینوا شہر سر فہرست ہے، ساتھ ساتھ کوٹ عمارہ اور سامرہ کا شہر اور اس کے آثار پائے جاتے ہیں۔ ان سارے علاقہ جات کی زرخیزی اسی دریا پہ منحصر ہے۔ اسی دریا کے پانی سے اس علاقے کو سیراب کیا جاتا ہے۔ دریائے دجلہ ترکی، شام اور عراق میں پھیلا ہوا ایک بڑا دریا ہے، جس کو دنیا کے بڑے دریاؤں میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ شاٹ جو میں لے رہا ہوں یہ موصل کے علاقے سے ہے، جو کہ بغداد میں واقع ہے۔ انہی میں سے ایک پل پہ مظلوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ مزدوروں نے آ کر پل پہ رکھا تھا اور امام موسیٰ کے بیٹے امام رضا علیہ السلام نے، جو کہ 8ویں معصوم امام ہیں، انہوں نے ادا کیا۔ سلام ہو جناب کاظم علیہ السلام پر،
جن کی بیڑیاں ان کے گوشت میں پیوست ہو گئیں، اور ہارون رشید لائن نے ان کو ایک لمبی قید کے بعد زہر دے کر شہید کروا دیا۔ سلام ہو علی علیہ السلام اور ان کے ہر شہید پر۔